دوسری بات، یا ذل جلال والاکرام پر آنے کے بعد لوگ تھوڑا سا شرماتے ہیں. اول تو انگلی ہلاتے ہیں اور ہلاتے تو ابا کے نیچے ذرا راوی کہتا ہے مفاتح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، میں نے دیکھا کہ جب امام اس جملے پر آئے تو اپنا ہاتھ ریش مبارک پر رکھا اور باقاعدہ انگلی کو ہلاتے ہوئے کہا یا ذل جلال والاکرام، اے رب جلیل، اے کریم پروردگار. کیا ہے آخری جملہ؟ میرے اس بڑھاپے کی داڑھی پر کرم فرما، آگ سے مجھے نجات عطا فرما. شب خوشی ہے نا، ناراض نہیں ہونا. داڑھی والے تو داڑھی پکڑیں گے، وہ باقی ٹھٹی تو پکڑ لیں کم سے کم. بڑا مسئلہ ہے. اگر اعلان ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے ناراض نہیں ہونا اور کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا کہ مولوی صاحب نے ان کے لیے کہا، ان کے لیے نہیں. میں خدا کے لیے سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ ہدایت کا مسئلہ اس کے اندر میں بھی شامل ہو، کوئی ہم معصوم نہیں. اگر آج اعلان ہو جائے شب جمعہ، روز جمعہ، امام کی ولادت کے دن، جو آج داڑھی پر ہاتھ رکھ کر مانگے ہم اسے عطا کریں گے. بتائیے اتنی دیر سے کون سا معجزہ جس کے ذریعے سے داڑھی پیدا کرو. یا امام علیہ السلام نے اللہ کرے آج نہیں تو کل اسی جیسے کسی متبرک دن نہیں، ممکن ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اعلان ہو جائے کہ جس کے پاس یونیفارم کامل ہو وہی تشریف لائے. اور یونیفارم میں یہ ضروری شرط ایمان کی نشانی بھی موجود ہے. اس دعا کو پڑھتے ہوئے اکثر یاد بھی کیے کہ آخر امام نے داڑھی کو پکڑ کر کیوں دعا کی. ایسی دعا کرے تو غلط بات ہے، کوئی وجہ تو ہے. اور ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ انسان اگر باقاعدہ سفید ریش ہو جائے میری طرح سے اور داڑھی بھی رکھی ہے، کوئی غلط کام ہو تو کہتے ہیں شرم نہیں آتی داڑھی رکھے اس عمر میں. تو لہٰذا رب کریم سے مانگو پروردگار اس عمر میں کم از کم مجھ پر کرم فرما. اس کے بعد سوائے لقاء اللہ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا دعائے رجبیہ کا ایک بہترین سبق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں بھی یقین کر لے کر خدا سے ملاقات کا وقت ہے. میں آخری دعا یہ کروں کہ پروردگار مجھ پر کرم فرما اور آگے نار جہنم سے نجات عطا. مجھے نہیں معلوم یہ بات عرض کی تھی کل گزشتہ گفتگو میں، یعنی مشترکہ اعمال میں نماز حضرت سلمان فارسی. دو طریقے میں نے اپنے ایک مومن کے سوال کے مطابق بھی مجھے کوشش کرنا پڑا. ایک تو یہ کہ سید ابن طاؤس مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ابن طاؤس کے نام پر کئی روایتیں کثرت سے نقل کی ہے. کبھی ادباً فرماتے سید نے فرمایا، سید ابن طاؤس مراد ہے. انہوں نے ایک روایت نقل کی، فرماتے کہ حضرت سلمان فارسی نے رسول اکرم سے یہ روایت نقل کی. رسول نے فرمایا اے سلمان، اگر خدا سے کل رحمت کا مالک بننا چاہتے ہو تو 10 رکعت نماز رجب کے دن اور راتوں میں جب بھی موقع ملے، متبرک راتوں میں بہت اچھی بات ہے، پہلی سے لے کر آپ آخر تک جس وقت بھی ممکن ہو، یہ اعمال مشترکہ میں سمجھ لیجیے. 10 رکعت نماز پڑھیے، جو ابن طاؤس کی جو روایت ہے وہ نقل کر رہا ہوں. اس میں پہلی رکعت میں، ہر نماز کی پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. ساتھ میں شیخ عباس قمی، یہ 10 رکعت کب ہوں گی؟ جب دو کر کے آپ 5 مرتبہ سلام پھیرو گے 10 رکعتیں پوری ہوں گی. اما شیخ عباس قمی نے ایک اور سلسلے سے روایت نقل کے، فرماتے ایک اور روایت میں ہے کہ 10 رکعت نماز حضرت سلمان فارسی کی پڑھے، مگر الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. یہ دونوں باتیں کہ آپ جس پر عمل کریں گے انشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عبادت پر عمل کرنے کا ثواب اور اجر ملے گا. تو سلمان سے کیوں منسوب ہے؟ جس طرح جناب کمیل کو تعلیم دینے کی وجہ سے دعائے کمیل، جناب سیدہ کو تعلیم دینے کی وجہ سے تسبیح ہے حضرت فاطمہ، اسی طرح سے یہ نماز سلمان فارسی کے واسطے سے ہمیں نقل کی گئی ہے، ہمیں بتائی گئی، اس لیے اس نماز کو نماز سلمان، بڑی اہمیت والی نماز ہے. آپ سب کے ذہنوں میں نماز جعفر طیار
بہت بابرکت عبادت ہے. اسی طرح نماز سلمان فارسی بھی رجب کے عمومی دنوں میں جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, رجب کے دنوں اور راتوں میں بہت اہمیت ہے. پروردگار میری آپ کی عبادت کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آواز بلند صلوات.